پاکستان دنیا کے ایسے چند ممالک میں شامل ہے جو اپنے قیام کے پورے بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہو گئے۔ پاکستان کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کشمیر بھی ان 560 سے زائد ہندوستانی ریاستوں کا حصہ تھا جنہیں آزادی کے بعد پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا۔ کشمیر کی سرحد چونکہ پاکستان سے ملتی تھی اور وہاں مسلمان کثرت میں آباد تھے، اس لیے کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق فطری بات تھی۔ لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساز باز کر کے کشمیر میں پاکستان کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کشمیریوں نے راجہ کے ارادے بانپ کر ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ پاکستان سے بھی ہزاروں قبائل اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ کشمیریوں اور قبائلیوں کا مشترکہ لشکر سری نگر پہنچا تو مہاراجہ ہری سنگھ دہلی فرار ہو گئے، جہاں اس نے کشمیر کا بھارت سے الحاق کرنے کی دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے جنگی طیاروں سے فوج کشمیر میں اتاری اور سری نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت کے پاکستان کی وسائل سے محروم فوج کے برطانوی سربراہ جنرل گریسی نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں جب بھارت نے اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تو جنرل گریسی کو کشمیر میں فوج بھیجنے پر کوئی اعتراض نہ رہا، لیکن ظاہر ہے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر بھی پاک فوج نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیاب دفاع کیا۔ جنگ جاری تھی۔ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر میں استصواب رائے کی قرارداد منظور کی، لیکن قرارداد میں ایک ناانصافی یہ کی گئی کہ بھارت کو جارح قرار دینے کی بجائے الٹا پاکستان سے کہا گیا کہ وہ کشمیر سے فوج واپس بلائے۔ قائد اعظم نے یہ قرارداد غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ تاہم ان کے وفات کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس قرارداد کے تحت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے اور 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی۔ روز کچھ نیا جاننے کے لیے اور اس سلسلے کی اگلی قسط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔